الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درودی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اندر اور اس کی زندگی کی کامیابی کو نمایاں کرنے میں اللہ نے اسے بہت سی صلاحیتوں کا مالک بنایا. اس کے اندر صلاحیت تھی پتھروں پر ایسی محنت کی کہ دیکھیے تو صحیح کہ انسان واہ واہ عرش سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. لوہے کے ٹکڑے پہ محنت کی، یہ بن گیا. یہ لوہے کے ٹکڑے یہ سارے ہیں. اپنے دماغ کی صلاحیتوں سے دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور اللہ کے بھارے اللہ نے کرم کیا. یہ موبائل ہے، پوری دنیا بیٹھ کے سن لی. جس طرح اس کی بیٹری کی طاقت اس موبائل کے چلانے میں یہ اپنی بیٹری کا محتاج ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں اللہ کے ایسے ہی محتاج ہے. جب یہ بیٹری لو ہونی شروع ہو گئی اور ایک کو فکر پڑ جاوے اس چیز کی کہ یار اب اس کی پاور کم ہو رہی ہے، 16 پر 6 پر 5 گئی، ہائے 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 ہائے، بچے سب بچے کے ہاتھ سے چھین لیا، بیوی کے ہاتھ سے چھین لیا اور خود بات کر رہا تھا ماں سے بات سے. اچھا بات کر بیٹری بس. تو ماں کی بھی فکر نہیں، رابطے کی بھی فکر نہیں، اتنی ضابطے کی فکر ہو گئی. یعنی ضابطہ ہوگا تو رابطہ ہوگا. تو بس دیکھو بھائی، اب وہ بیٹری جو تھی 100% تھی، ابھی آہستہ 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 دانت کھلے، بال سفید ہو گئے، کھانے کو دل نہ کرے، 3 کے بجائے 1 پہ آ گئے، پانی پی کے وہ کہیں آنے لگ جائے تو آہستہ آہستہ بیٹری لو ہو گئی. تو
تو اس کو بھی چارج کرنے کا آپ نے کوئی اولاد میں، اعمال صالح میں، یا کوئی ایسی نیکی کے کام میں، یا کوئی پیچھے کچھ چھوڑ جانے یا آگے بھیج جانے میں کوئی ایسی پاور ہے کہ میری بیٹری چارج ہے؟ تو وہ تھوڑی سی فکر کر لیں گے. اور ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے دین کی فکر کرنا. دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے. دنیا معاف جاتی دنیا، اور جو دنیا کے اندر ہے سے بہتر ہوگا. جو اس فکر کے ساتھ عملی زندگی، عمل کو اپنے زندگی میں لے کے آئے گا، پھر میرے دل اللہ سے کیا کر دیں گے یہ سمجھ میں نہیں آئے. دکان کے فائدے اور نقصان کو سمجھانے والے 10,000 ہیں، سگے برائے اپنے دور کے سارے ہیں. اور اگر دکان نہیں چل رہی تو کیا کریں؟ اور دکان پہ نہیں، آج دکان پہ نہیں گیا تو بلا گھر میں رہتا ہے، دکان پہ نہیں گیا، بیوی بچی چھوٹے بچے، بابا آپ دکان پہ نہیں جاتے. میں نے کہا کیا کروں؟ مما کہیں دکان پہ نہیں جاتے. یعنی اس فکر کے لیے کتنے گھر والے پوچھ رہا ہوں. پھر وہ فکر ختم ہوئی، مولوی صاحب دعا فرماؤ، بچہ کام پہ نہیں جاتا، بچہ دکان، مولوی صاحب پہ لڑنے لگتے. تبلیغ والوں کے تبلیغ، دم والوں کے دم، پانی والوں کے پانی، یہ دکان. اس کی اہمیت بتائی تھی کہ یہاں سے آئے گا تجھے فائدہ ہوگا، اور اس فائدے کو استعمال کرنے میں تجھے مزہ آئے گا. اس دکان کے پہچان کروانے میں 1,00,000 آدمی جو مکان 3 بائی 5 یا 5.5 فٹ کا ہے، اس کی پہچان اور اس مکان کی آبادی اور اس مکان کی تعمیرات اور وہاں کی روشنی کا احساس دلانے میں وہ ماں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے جس ماں نے 9 مہینے کو اٹھایا اور ہسپتال اس ماں کو لے گئے. انہوں نے فیصلہ کر لے یہ تو بچ جائے بچہ، انہوں نے کہا مجھے مار دے بچہ بچا لے. اس ماں کو بھی اس بچے کے اصلی مکان کی فکر کی. کو بھی رات کو ابا اگر کوئی کھانے والی چیز لے کے جائے سوچ ہوتے ہوئے تو اٹھائیں گے، لیکن کبھی اس بات نے بھجن اپنے بچوں کو نہیں اٹھایا. بس اس فکر کے لیے ایک جلسوں کا انکار ہوتا ہے اور آپ حضرات کو زحمت دی جاتی. آپ آیا کریں، خود بھی آیا کریں، دوسروں کو بھی لایا کریں. اس پہ بہت خرچہ آتا ہے. مہمانوں کا آنا جانا، ساری رات میں سفر کرنا، پھر اپنی خواہشات کو درگزر کرنا. اب اس میں عادل کو نہیں پتا بھائی یہ 4-5 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے اور ہر سال ان کی میری تاریخ بنتی، یہ بھی نہیں بنی. اور 10 تاریخ کی مجھے بتائی بنی، پھر 3 کے اسٹارٹ بن گئے. پھر ایسے میں نے فون کیا، بھیا تیرے کو جلسے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا بچہ وہ تو ہے 4 تاریخ کو آپ آ سکتے ہو. میں نے کہا میں ننکانے پروگرام کرنا ہے 4 کو، پڑھا ہوتا ہے 4-5 اور وہ جس وقت مرضی آ جائے 12 سے پہلے میرے خیال سے شاید 19-20 کچھ تختے اس سے بھول گئے ورنہ اللہ نے کچھ آ دیا. اس کی مہربانی ہے بھائی. اس قابل فقیر کو سمجھا کہ اپنی بارونق اور وقار دینی محفلوں کے اندر انہوں نے مجھے عزت کی جگہ دی. اور آپ بھی عزت والے ہو، آپ کو نہ روڈ پہ بٹھایا نہ دکان پہ بٹھایا، آپ کو اللہ کے گھر میں بٹھایا ہے. رب اکبر کی قسم، ماں بچے کے سامنے اور بچہ ماں کے سامنے ہو، بچہ بیماری سے صحت میں آوے، بچے کو ماں دے کے اتنی خوشی ہو رہی جتنا اللہ اس وقت ہمیں دے کے خوش ہو رہا ہے. اور وہ پتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا میرے بندے آتا جاتا ہے، پڑھنی آوے نہ آوے، بڑے بڑوں کی پڑھی میں اپنی آئی پہ آ گئے تو منہ پہ مار دوں گا. اور کیا پڑھی کیا لکھی، میری شان کے مطابق تو کسی کا ہے ہی نہیں. سجدہ نہ رکوع نہ قیام نہ سجدہ نہ تسبیح نہ ذکر، بس آنا جانا رکھا کر میرے گھر کے اندر. نقلیں تو اتار اصل میں کر دوں گا. بس یہ مزاج اپنے گھر کا بنا لو اور اپنے بچوں کا بنا لو. اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مکان دیا، اس مکان میں تم نے کیا کچھ نہیں بنایا. اگر دو مصلوں کی جگہ بنا کر لکھ دیتے یہ اللہ یہ مسجد کی جگہ ہے یا بچے عورتیں نماز پڑھے گی، اللہ کی قسم اللہ جو اپنے گھر پہ رحمتیں برساتے ہیں تیرے گھر پہ برس گا.
اس کا تعلق چچے کلوری سے نہ ہوتا، سوسائٹی کا ایک ٹون سے نہ ہوتا، اس کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہو جاتا۔ فرمایا زمین کے اوپر مسجد سمجھ کر سجدہ کر لیا، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک اللہ کا گھر ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق اور عزت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کے بارے میں خیال کرتے ہو تو کیا اللہ کو اپنے گھر کا خیال نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کا اتنا خیال نہیں، ہمیں آپ کو اپنے گھر کا اتنا خیال نہیں، اللہ کو کتنا خیال ہے؟ میرا محبوب ضرور پیو، جی اللہ جی کیا کروں، طائف کی گلیوں میں پتھر کھاؤں کا نہیں، اللہ کیا کروں جا کے چاچے کو دعوت دوں کا نہیں، اللہ کیا کروں مسلح پہ کھڑا دوں میں وہ یہ بھی نہیں، اللہ کیا کروں مکے سے مدینے چلے جاؤ یہ بھی نہیں، کیا اپنی پیاری پیاری برکت اور نبوت والی زبان سے اس میرے گھر کی آبادی کی اہمیت بتا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جانا سب کو کہتے وہ اپنے آپ میں سید ہوں، قریشی ہوں، وہ گنگو ہوں، ارائی ہوں، کوئی بھی ہو، امیروں میں غریبوں میں، جو میرے گھر کو آباد کر دے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا، جو بنائے گا میرا گھر زمین پر۔ اگر میں یہاں کہوں بھائی مسجد کی جگہ مسجد کرنی ہے، 10 بندے لاکھ لاکھ والے کھڑے ہو جاؤ، یہ سب کہتے نہیں مولوی صاحب نہیں انشاءاللہ میں کافی ہوں۔ اگر میں بولی ہاں بھائی مسجد کی توسیع کرنی ہے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بھی اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کے لوگ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دینے کی اہمیت کیا؟ وہ آپ نے بہار غالباً فضائل صدقات میں پڑھا ہے کہ جس نے چراغ جلایا تھا مسجد نبوی میں، وہ تھا تمیم داری رضی اللہ عنہ، ملک شام میں رہتے تھے، وہاں سے آئے مسجد نبوی میں کوئی روشنی نہیں تھی، قندیلیں وہ لالٹین نما جسد کے ساتھ لٹکا دی اور تیل بھی وہیں سے لے کے آئے اور ان چراغوں میں ان قندیلوں میں ڈال دیا تیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ ہٹا، تشریف لائے، پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں دیے جلے دیکھے، جب نگاہ نبوت پڑی دائیں بائیں، فرمایا بھائی یہ چراغ کس نے جلائے؟ تو تمیم داری مارے اپنی پہچان کروانے کے اور چھپ کے بیٹھ گئے کہ ریا اور تکبر دکھلاوا نہ آ جائے۔ فرمایا نہیں میں نہیں، کوئی ریا جس کے اب اس نیک عمل کا میں ضامن ہوں، بتائے کس نے؟ تو وہ پھر بھی نہیں، کسی نے کہا وہ بیٹھا تمیم داری، بھئی یہ کہنا تھا وہ بیٹھا کس نے چلا گیا، پھر دامن نبوت والا پھیل لیا، دامن کے کونوں کو ہاتھوں میں پکڑا، اللہ تیرا بھلا، اللہ تجھے عزت، جو ہو سکا دعائیں دی، پھر خوش ہوئے۔ فرمایا تمیم داری جا اٹھ تو سے اٹھ گئے، کہ تمیم داری تو نے مسجد میں چراغ جلا کے مجھے ایسا راضی کیا، کاش میری بیٹی کوئی کنواری ہوتی میں اس کا تیرے سے نکاح کر دیتا ہوں۔ کملی والا اتنا راضی ہے، کملی والے کا خدا کتنا راضی ہو۔ میرے بندے میرے گھر کی دروازے کی دہلیز کو دن میں 5 مرتبہ آر پار لے کر، یہ ہے ضابطہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ضابطہ۔ شادی پر بلایا، جلدی تو نہیں گھر جانا، گھر جلدی تو نہیں جانا بھائی، پکی بات ہے۔ میں تو صبح 11 بجے گھر پہنچا تھا، 5 بجے نکلا ہوں، اب گھر جاؤں گا صبح پھر نکلوں گا، کل رات کو سے آگے کوٹ ادو کی طرف رات کو چل سوچا اس حالت میں ڈاکٹروں نے مجھے کہا خبردار بستر سے پیر نہیں اتارنا 1.5 سال تک۔ میں کھڑا کھڑا خود گر گیا تھا، اور جب میں گرا تو میرے مورے پیچھے گئے، ڈسک کے پیچھے گئی، پٹھا یوں تھا یوں ہو گیا، ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، پٹھا تو کٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم کو پتہ آپ کا 1.5 کلو خون بوروں میں سے باہر نکل آئے، نہیں چل رہا۔ میں نے کہا میاں مالک جو کام ذمہ لگائے اگر اس کام سے ہاتھ اٹھائے گے تو مالک ناراض بھی ہوگا اور مالک پٹائی بھی کرے گا۔ ہمارا یہ کام تھا ہی نہیں کہ کام کر رہے، پٹائی ہو رہی بھائی۔ اگر تم روزانہ گھر میں
اپنے گھر والوں کو ہی نماز کی تلقین، قرآن کی اور ذکر کی کر دو، اللہ کی قسم یہ مالک نے کام ذمہ لگایا تھا، اور اس پر رزق کے، عزت کے، روزی کے، اولاد کے، مکان کے، دکان کے اللہ نے وعدے کر رکھے تھے۔ ہم نے کہا نہیں بھی یہ کام کریں گے۔ ماں نے کہا یہ کپڑے پہن لے، ان نے کہا یہ پہنوں گا، پٹائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کپڑے تو تھے ہی۔ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھنی، روزی بھی تو عبادت ہے۔ انہوں نے کہا نماز کے وقت نماز پڑھ۔ جیسے بچے نے کہا چٹے نہیں پہننے، کالے پہننے، ماں نے چیتا، دونوں ہی تھے، استری تو ماں نے دونوں ہی کرنے تھے، صابن تو دونوں ہی کپڑوں کو لگنا تھا، رگڑنا تو دونوں کا تھا، بس کالے اور پیلے کپڑوں میں ماں کی منشا نہیں کی، چٹے میں ماں کی منشا کی۔ او میرے بھائی، فجر کا وقت ہو، ظہر عصر مغرب کا، اس میں اللہ کی چاہت روزہ رکھنے کی نہیں ہے، اس میں اللہ کی چاہت ذکر کرنے کی نہیں ہے، اس میں اللہ کی چاہت اپنے بچوں واسطے حلال کمانے کے لیے، اس میں اللہ کی چاہت سجدہ کرنے کی ہے۔ جب نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی، او ہو رہی بھائی پٹائی۔ اللہ خود تو سوٹی مارتے نہیں، بیوی کی بد اخلاقی سے پٹائی کریں گے، بچوں کی نافرمانی سے پٹائی کریں گے، کاروبار میں نقصان دے کے پٹائی کریں گے، اللہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے پٹائی کریں گے بھائی، اور عزت کی بھائی۔ پھر بندہ کسی کو سفارشی لے کے جائے گا اور کہے گا سفارش کر دے، نہ یار نہ، چھوٹا موٹا کام ہوندا تو میں کر لیتا، یہ تو بہت بڑا کام ہے میں نہیں کرتا۔ تو فرمایا میرا بندہ جب یہ تیری تین انگل کی پیشانی، یہ تین انگل کی پیشانی جب میرے آگے ٹیکنا، یہ میرے آگے گرنا ختم ہو جائے گی، پھر تیرے بڑوں میں بڑے بڑے، تیرے بڑوں میں بڑے بڑے تیرے لیے دعا کریں گے، میں ان کی دعائیں بھی تیرے لیے قبول نہیں کروں گا۔ اب بتاؤ کیا جانا ہے بھائی؟ بنی الاسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بالکل رائے جاتے ہو گے، رائے میں قبرستان کے اندر ایک مرد کا اندر لیٹا ہوا ہے، اس کا نام حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ مفتی محمد زہر اللہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے حاجی صاحب کا بات ہے، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، مولانا محمد احمد صاحب بھاگلپور والے، مولانا احسان صاحب بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے میرے قدموں میں آ کے گرتا ہے اور میرے شاہ کے ہاتھ میں آ کے لگتا ہے، جب میری طرف سے ہاتھ میں آ کے بھاری ہو تو پھر ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی علوم دیوبند کے بھاری کوئی نہیں، مدرسہ کی نگاہ علوم کے بھاری کوئی نہیں، کیا وجہ ہے تو میری خدمت میں کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی موقع ملا تو پھر بتاؤں گا۔ اتفاق سے کراچی کا اجتماع آ گیا اور تشکیل میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا، مفتی صاحب کو دیکھا تھا، بڑے بڑے اب تو تم رائے بن کے صرف چکوال کے لیے دیکھنے جاتے ہو اور پٹھانوں سے چل بول لینے جاتے ہو، باقی آتے جاتے ہو۔ اللہ والوں کے چہرے پہ نظر پڑتی، ان کے بیان کا میرے دل و کانوں کے اندر سر نہیں آتا، بس ان کی آوازوں کو سنا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ وہ آوازیں ہیں جب یہ آوازیں مصلے پہ نکلتی ہیں تو اللہ ان کی آوازوں میں لبیک کہتا ہے، اور ان کی ترانوں کو، ان کی صداؤں کو میرے محترم دوستوں، اگر کسی کا بیان ہو جائے گا یا تشکیل کے عمل میں کوئی آئے گا، لوگ میرے کتا بیان ہے، کتا بیان ہے، کون بیان کر رہا؟ بھائی تجھے سمجھ آوے یا نہ آوے، میں ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر رحمت کے 10 لاکھ لوگوں کے اجتماع میں بیان کرنے والے کی پہچان نہیں، لیکن آسمان ساتوں آسمان کے فرشتوں کو پہچان ہے، اس وقت کون بندہ کس وقت میں اللہ کی بات کر رہا ہے؟ یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں بھائی۔ سن 1988 کے اندر میں محترم دوستوں کو پہلی مرتبہ حضرت مولانا محمد عمر قادر کوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا امام منصور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا۔ یہ پہلی بیعت کی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو دنیا کے جانے کے بعد حضرت مولانا زبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر سلام کا ہوتا تھا۔ اب بھی میرا جی جو مدینہ شریف مکے کا ارادہ ہوتا ہے
اور جب بھی ہمارے حضرات آتے ہیں انہیں کے ساتھ ترتیب بنتی ہے. الحمدللہ ہمارا رہنا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے ساتھ، حضرت مولانا زبیر حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے ساتھ. اس مرتبہ میری گھر والی مولانا زبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گھر والی کی خدمت میں کافی لے بیٹھ گئی اور رمضان سے ایسی دعائیں کی میری بیوی آنسوں کے ساتھ رونے لگ گئی. جب ان کے ہاتھوں کے کھانے اللہ کا شکر نصیب ہوئے. ان کے اجتماع کے اندر مولانا جہیر رسول نے میرا خود ہاتھ پکڑا اور قاسم پٹیل والوں نے ہاتھ پکڑا. مولوی صاحب تو ہے عبد الحنان، ہم پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، ہمارے گھر والے تیرے سے بیان سنتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تیرا دل سے بجے اللہ کے مدد. بڑی برکت ہے. اگر اس مرتبہ ہمارے نئے اجتماع طریقے کا ہے تو میرے محترم دوستوں کو یقین جانو ضرور جانا میرے ابھی جو میں بیدت کی طرف میں نہیں آ رہا، اللہ کی قسم میں تو شرک کی طرف میں نہیں آ رہا. یہاں محفل کے اندر میرا تینوں اللہ والے نہیں، اللہ والوں نے ان جگہوں کے اوپر سجدے کیے. اللہ اکبر، اللہ نے اس مٹی کو بھی سارے جہاں سے بابرکت بنا دیا ہے. کیونکہ نظریہ سارے بندوں کا ایک ہوتا ہے، بڑوں کا چھوٹوں کا سب کا نظریہ رہ مٹ جا رہے، تبلیغ کی جماعت رہ مٹ جا رہے، اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں جا رہے اور رستہ ہی کوئی نہیں. حضرت مفتی جلال العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میری تشکیل حاجی صاحب کی گاڑی میں ہو گئی. جب واپس آئے تو موٹر اس وقت نہیں تھا، بائی روڈ آ رہے تھے، جی روڈ کی طرف سے آ رہے تھے. رات کا وقت تھا، اسلامآباد کا سباب آ گیا. میں پیچھے سے سیٹ پر آگے بڑھا تھا، میں نے آگے بڑھ کر حضرت جی کے کان میں کہا حاجی صاحب اگر اجازت دے دو تو فیصلہ آ گیا، ایک رات گھر میں گزار کے آ جاؤں. تو حاجی صاحب ہنسنے لگے، کہاں اجازت ہے؟ میں پچھلے دروازے سے اترا، آگے بڑھ کے سلام کرنے لگا کہ مفتی جلال العابدین تو نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا، اللہ والے کیا کہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا ساری میرے قدموں میں آ کے گرے ہے، تیرے سے ہاتھ ملا دے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج تک اس کا جواب دوں گا، تو بھی اللہ کے راستے میں نکلا، میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا. جب سے تو اللہ کے راستے میں نکلا تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، لیکن عبد الوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر کبھی کبھار نہیں آتا ہے. نکل 16 آدمی تھے 1952 کے اندر جب مولانا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پر کے ہاتھ بڑھایا تھا اور آستی چڑھائی کی، فرمایا اس ہاتھ پر وہ ہاتھ دھرے، اس ہاتھ پہ وہ ہاتھ لگے جو پیچھے کی کشتیاں جلا کے آیا ہو. اگر اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو گیا تو گھر واپس چلے جائیں گے، ورنہ اللہ کے راستے میں اپنی قبریں بنائیں گے. حاجی صاحب فرمانے لگے 16 آدمی تھے، باقی ساری دنیا سے چلے گئے، ایک بھائی مشتاق اور میں دنیا کے اندر ہے. میری محترم دوست بزرگوں کی حضرات کا نمبر لگ گیا، باقی رونے پورے رہ گئے. اللہ کے واسطے ان لوگوں خدا کے واسطے ہمارے کردار کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا. ہم تو نیکوں کی پڑھ رہے ہیں، ہم تو گناہوں کے تھیلوں سے بھرے پڑے ہیں. اللہ کے واسطے اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، ہماری غلطی کو دیکھ کر ان کے اوپر انگلی مت اٹھانا، جس سے خدا بھی راضی ہو گیا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا. باقی تبلیغ میں اتار چڑھاؤ آتا جاتا ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ کیا بات شروع کر دی میں نے جی. حاجی صاحب اللہ والوں کی باتیں اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں. حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میری گھر والی کی میرے سے اڑپن ہو گئی اور کہنے لگی اللہ یہ پرانی باتیں تھی، اب تو بھائی اس کے پاس وقت ہی کوئی نہیں. گھر والی شرمن ہوگی، آج میں نے تجھے گھر سے جانے نہیں دینا، آج تجھے گھر میں رکھ رہے ہیں. حاجی صاحب فرماتے ہیں باہر والوں کو میری بڑی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں جیسے دین عام ہو گئے تو پھر آ جاؤں گا، ورنہ انشاءاللہ جنت میں اکٹھے رہیں گے. کہو گھر والی نے اللہ کو برزات ایمان پڑھنا شروع کر دیا تو میں گھر والی کے کہنے پہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کے اندر ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میری گھر والی روٹی میرے پاس آ گئی. میں تجھے گھر میں روک کر میں نے بستر پہ لے کے آنکھ لگائی، جیسے میں بستر پہ ٹکی میری آنکھ لگی. خواب میں مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ زینب کی اجازت ہو گئی اور سیدہ زینب نے فرمایا کیا بات ہے، تم نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا، تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے. کہ بس میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا اللہ کے راستے میں. پھر حاجی صاحب کی آنکھوں نے عقیدہ دیکھا، آنسوں کے ساتھ دیکھا. فرمایا بڑی بختوں والی تھی، دنیا سے گئے اسے 10 سال ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کے سامنے میرے سے
جا کے ملی، ارے نبی پوشاک پہن رکھی تھی، جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی، میں کہہ رہا تھا ادھر آ جا، وہ میری دیدہ مانے ادھر دادا آ جا، میں نے کہا ہاں بڑے کام ملے ہوں گے، تبلیغ کی برکت سے بڑا اونچا مقام ملا ہوگا، کہہ لگی اللہ والے ابھی تو میرا رشتہ نہ ہوا، ابھی تو میرے نام مال کے دیکھ کے بدیوں کا حساب نہ ہوا، پر میں پھر اللہ نے اتنا اونچا مقام کیسے دے دیا؟ قدم پہ اکمل کی بات سن رہے ہیں، اس رات میں رب اللہ کے رستے میں جانے سے روکا تھا، پھر لوگوں کے آنسوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں رخصت کیا تھا، یہ رات یہ ادا یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، ابھی جنت کا تحفہ کوئی نہیں، 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مسافر ختم نہیں ہوا ہے۔ فرمایا کرتے حاجی صاحب بولو، جب تم نے کلمہ کی پڑھا پھر تو دکان والے تھے، ماں باپ والے تھے، دندون والے تھے، اولاد والے تھے، جب تم نے کلمہ پڑھا تو اولاد والے بعد میں، مکان والے بعد میں، بیوی بچے والے بعد میں، پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے، اور کام تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ کام لگا لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود بھی نیکی پر جمے رہتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، خود بھی برائی سے منع رہتے ہو۔ محترم لوگوں تو بالکل تبلیغ کیا ہے، کوئی کہتا ہی گرم روٹی کرنے والے آ گئے، کوئی کہتا زیادہ روٹی کھانے والے آ گئے، کوئی کہتا بسترے اٹھا کے آ گئے۔ میں بدتمیزی والی بات نہیں کرتا، ہماری نسبت خالقہ سے ہے، اللہ کے وضو میں ہم سے پیاروں سلسلوں سے اعتماد لوگوں نے اعتماد کر کے اجازت دی ہے، میں پگڑی کی لاج رکھ کر کوئی دنیا کے اندر بھی آواز آتی ہے، میں ایسی پتہ سیدھی والی بات نہیں کروں گا، لیکن میرے محترم دوستوں کو اپنے بزرگوں کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ اگر 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر تمہاری مسجد میں آ جائے، دکان والے کہتے ہو تاکہ دھرتا کی بڑھیا اماں کتنے چھوڑ گئے، ابا کتنے چھوڑ گئے، میں نے کہا ہاں دکان والے اماں کا پتہ کوئی، ابا کا پتہ کوئی، لیکن تو بتا کتنے بڑھئی ہے، کہتا ماشاءاللہ 4 برابر 3 نمبر برابر ہے، اور 4 ایک میں یہاں ہوں، ان سب کے بچوں کی ذمہ داری یہاں پر، میں نے کہا کہ نصیبی کی بات ہے، 3 دن میں تجھے میری گھر والی یاد آ گئی، بھائی 4 سال سے باہر گیا، اس کی گھر والی کس کے دل میں چھوڑ دے گیا، اگر 4 سال کے اندر تو اپنے بھائی کا کردار بچا سکتا ہے، اپنے اکبر کی قسم ہے سال کے اندر اللہ ہمارے گھر والوں کا کردار بھی بچا سکتا ہے۔ خبردار اسلام پر تنقید نہ کرنا، اسلام پر انگلی نہ اٹھانا، جس نے اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی اللہ جل شان نے دنیا کے اندر انجام دکھا دیا۔ ساری دنیا کا بگڑا ہوا ابا جنت فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا کا بگڑا ہوا یہاں سدھرے گا اگر اسلام کی خوددار پڑ گئی تو خدا کی قسم کسی جان میں بیٹھنے میں نہیں سدھر سکے گا۔ یہ تو غنیمت جانا کرو، یہ تو احسان جانا کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے آپ کو میرے اسلام کی عصمت سے جوڑا، اگر نہ میرے عزیزوں اس وقت تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی اوپر جا رہی ہے، اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور لوگوں مجھے قصوروار نہ ٹھہرو، میرے پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ، خبردار میرے بیوی اپنے کرتوتوں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کو دیکھو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تمہارے سارے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا، جیسی کمائیوں اوپر جا رہی ویسے فیصلے زمین پر آ رہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابا جی کیا بات ہے، آج ٹماٹر لگے گا قلم دے گا، پرسوں چادر دے گا، پرسوں سوپا دے گا، دال گھاٹ یہ بھاؤ، مسالے کا یہ بھاؤ ہے، گھی گوشت کا یہ بھاؤ ہے، یہ کون ہے گوشت کے سبزیوں کے اور کھانے پینے کے شاہ کے بھاؤ کو اڑا چڑھاتا ہے، حکومت نے میں تو خود کرسی بجانے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ اڑا چڑھاؤ کیا کرے گی؟ تب نے میاں میری بات سن لے، اللہ کے ہاں ایک ترازو ہے، اس ترازو کو اللہ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں میں اپنے دستے قدرت میں تھام رکھا ہے، اس کے 2 بھاگ ہیں، زمین سے نیکیاں آسمان کی طرف اوپر جاتی ہے، اللہ جل شانہ ایک مرے میں وہ نیکیاں ڈال دیتا ہے، جب نیکیاں زیادہ اوپر جاتی ہے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور بندوں کے استعمال ضرورت والی چیزوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹوں کو گرا دیتا ہے، جب انسان کے گناہ اوپر جاتے ہیں اللہ اکبر تو وہ گناہوں والا
اللہ جل شانہ کھانے والی چیزوں کے ریٹوں کو زمین کے اوپر بڑھا دینا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، جب آپ کی گواہی اور کردار سے کردار آسمانوں کی طرف جاتا رہا تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہی جگہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ فرشتے آ کر زمین پر مسافر کرتے ہیں. نہیں یقین آتا شہر والے میں چلے جاؤ، ایک بندے چلتا ہوا کر جاتا جس کو دنیا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانے تھی. فرمانے سے نظر سے قرآن دے رہا تھا، ایک مجذوب آیا، اللہ اکبر، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مسجد کے کونے میں لے گیا اور میری گردن سے پکڑ کے کہا لاہوری سامنے دیکھ. میرے سامنے دیکھا تو پاک پیغمبر اپنے روزن پر میں مسکرا رہے اور روحی کا اشارہ کرنے فرما رہے، سکتا یا احمد، سکتا یا احمد. چنگائی پہ بیٹھ کر جو اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، کبھی والا روزہ انور سے تیری زبان میں صداقت کی بوئے ملا رہا ہے. اب تو لڑائی ہے اور نفرت ہے، جا چلے جاؤ. میں جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے، دیکھ اٹھے گا السلام علیکم، یا 1000 یا 500 دے گا ہاتھ میں، تمہارے میں تو کوئی ایسا نہیں ہے بھائی 1000 دے گا، رگڑ دے کے پڑھ کے انتظامیہ دے دیے کر دو، در موڑی صاحب کر دو. ملے دار ہیں ساڑھے لوگوں کی لڑائی پڑی ہے، بیبیوں کے بیٹھیاں آج پھر دو بندوں پہ چلی. تو خدا کے بندے اگر چھوڑیاں پھروانی تھی تو قبیلے جا کے رسائیوں کے پاس رسائیوں کو لے آتا، مجھے کو لے کے آئے آپ کو. ہم تو درد والے لوگ ہیں بھائی، اور درد بانٹتے پھرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کا درد پیدا ہو جائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کو سمجھنے کا درد پیدا ہو جائے، دنیا کی ناکامیوں سے بچ کر کامیاب ہونے کا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول کو پانے کا درد پیدا ہو جائے. یہ درد نکل جا رہا، گردوں کا درد آ رہا، پھیپڑوں کا آ رہا، ہیپاٹائٹس کا آ رہا، بے حیائی کا درد آ رہا. ہم جلد اور باتوں کا میری بات سن لو، تمہارے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. عمل کرو گے فقیر کو زندہ نہ میری باتوں سے دعائیں سنے گا، اور میں انشاءاللہ قبر میں لاتے رہیں گے. میرے محترم دوستوں کو میرے دل و مان واسطے دشمن واسطے کاروبار واسطے ہر چیز واسطے سیکورٹی مانگتے ہو. اللہ اکبر. اپنے بچوں اپنی بچوں کے لباس واسطے سیکورٹی مانگو. 20 سال پہلے تو تیری میری بیوی کا رہتا، 20 سال پہلے 15 سال پہلے تو تیری میری تمام بیوی کا لباس تھا. اب وہ لباس میرے گھر میں نظر نہیں آ رہا. پہلے میرے حقیقوں پجامہ چیڑیوں میں پھنسے تھا، پنڈلیوں سے اوپر جا رہا اور سینے کا کپڑا تو نیچے جاتا جا رہا. دوپٹے کا تو نام نشانی کوئی نہیں، برقع تو خواب میں کوئی نہیں آ رہا. اور میرے بابو اللہ کے آگے تو آنسو نکال کر اپنی بچیوں کے لباس کی فکر کر لے، اپنے بچوں کے کردار کی فکر کر لے. اگر اتنی لاپرواہی کی تو آنے والے وقتوں میں لگتا ہے جو لباس آج موجود ہے اس کو بھی تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. بیٹوں کی ضرورت کیوں ہے ایسے لباس کی؟ کوئی بات تو ہوگی. باہر کھلو کے اندر چل، کتنی ہنسیاں دیکھ رہی ہیں، کھڑکی بند کر، دروازہ بند کر. تم نے کوئی کمی دیکھی تو اس کو روک دیا، لیکن ایک کمی تم نے دیکھی بھی کوئی نہیں، وہ دکھائی ہے، دیکھی نہیں دکھائی. ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی؟ کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہ بلانا اندر. یہ چڈے، یہ ٹروزر، یہ کچھے تمہیں کس کنجر نے کہا تھا پہننے کو؟ اور اتنے تنگ کہ جس سے تمہارے حیا زیادہ بہنوں کو نظر آنے لگے. یہ سارے مولوی جی بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو. جوان بیٹا امی میں پاس ہو گیا. 12 پتر جوان 2 سال کے بعد آیا. اماں نے بھی یوں کر کے بائیں پھیلا دی، پتر نے بھی بائیں پھیلائی. اماں نے بھی گھٹ کے جفی ڈالی، بیٹے نے بھی گھٹ کے جفی ڈالی. بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم کے ساتھ ٹکرائے اور ماں نے ان اعضاء کو محسوس کیا. مولوی جی بتاؤ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟
ماں پیار دینے میں محتاج رہے، بیٹا ماں سے پیار لینے میں محتاج رہے۔ یہ عبدالحنان بھی کہہ رہا اللہ کا قانون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام کہہ رہا ہے۔ اور سنو میرے محترم دوستو، بالکل اللہ نے تو دس کمرے دیے، خدا مطلب 20 دے، لیکن میرے محترم دوستو بالکل جس کمرے میں تمہاری بہن اکیلی ہو، جس کمرے میں تمہاری بیٹی اکیلی ہو، خبردار خبردار اس کمرے میں نہ گھسنے کی کوشش نہ کریو۔ اس کمرے میں بہن جس کمرے میں ہوگی جانے کی دیر ہے، میرے پیچھے سے کام آ جائے گا۔ اگر اللہ میرے باقی نہ فرمائے تو میرے عزیزو خدا کی نافرمانی میں تک ہونے میں دیر بھی لگے گی۔ حتیٰ کہ تیری بڑی شریعت ہو جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے آپ کو مجھے ملی ہے اتنی پاکیزہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی مبارک زندگی سگے بھائی کو سگی بہن کو ایک چرپائی پر بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔ اتنی جائے فی خلیفہ بھیج رہا ہوں زمین کے اوپر نسبتوں کے پل میرے ساتھ بندے میرے خلیفہ دنیا میں جا کے میری پہچان کرائے کون ہے؟ اللہ نے اولاد آدم اللہ نے دکھایا یہ ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سامنے کر دیے ہیں فَتَجْعَلُ فِيهَا وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اشارے مل رہے ہیں، زمین ہی رہے گی، آسمان نہ رہے گا، بہن بھائی کا آپس میں لڑیں گے، ماں کے سروں کے اندر جوتیاں پڑتی نظر آ رہی، اب بیٹے کی زبان میں ہاتھ ڈلتا نظر آ رہا، بیوی کو بیٹا طلاق کی نوبتیں آ رہی، سگے رشتے دار وہ گھر سے ڈھکے دیے جا رہے، نہ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف وہ مانیں گے، اب اس مان کی لیے جائے گی، بیٹی کی بہن کی چوڑیوں کی بھی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ 4 بار دن پہلے میرے دلوں میں ہوا یا میرے عقیدوں والے دور میں بہت بڑا سرا تھا یا فرشتوں کی زبان سلا کے رحمت لے کے آئی تھی، لیکن اب جذبہ کی قسم ہے جو حبیب کے پاس تو پیسہ زیادہ تھا، گدا گاڑی والے کو کیا ہوا یہ بھی شرط لگا کر بیٹھا ہوا تھا، فروٹ والا بھی میرے عقیدوں جس کا 50,000 منڈی میں ہوا کھڑا ہوا تھا یہ بھی شرط لگا کے بیٹھا تھا۔ اور چلو میرے محترم دوستوں لوگوں تم تمہیں جوابن والے ان بچوں کو کیا ہوا یہ بھی بوتل لگا کے بیٹھے تھے، یہ بھی برگر لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں جب تم نے دعاؤں کے پہلے چھوڑ دیے اپنے بچوں کو رات کو مسلے پہ بیٹھ کر اللہ سے حفاظت مانگنا چھوڑ دی، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ چور مخالفہ روٹوں پر کا ہوا بزاری گھر میں آگے مار کے چلا گیا۔ میرے محترم دوستوں لوگوں خدا کے واسطے ایک نیا آج کا نظام ہے، کیا پتہ چاہے ہوٹل والے میں مخالف بن جائے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی امان اللہ کی حفاظت میں۔ میرے محترم دوستوں لوگوں پہلے چائے کی دکانوں پہ جاؤ گے جانے دے لیکن میں ٹی وی پڑھا ہوگا پھر ٹی وی بھی آ گیا، چائے کے لیے جائے اخبار پڑھا ہوگا یا کسی اسکول کا نام پڑھا ہوگا، اب تو جاؤ چائے والی دکانوں پہ اتنا کا گھنٹہ پڑا ہوتا ہے، لائیے چاچا بھی لائیے پیاری پیاری کی لائیے بھرانے بھرانے کی رب اکبر کی قسم ہے شرطوں کے پیسوں کی چائے پیے اور امید رکھتے سبحان رب العالی کے سجدوں کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب اکبر کی قسم مر کے بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ زہر 2 چیزوں کا بڑی جلدی انسان کے جسم میں چڑھتا ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا، سانپ ہوئے بچھو ہوئے پھوا ہوئے، ایک سانپ میں سے زہر چڑھے گا انسان جان سے جائے گا، ایک حرام کا مال ڈسے گا یہ بھی چڑھے گا، ادھر زہر ڈسنے سے جان سے چلا گیا، ادھر حرام مال کا دھواں اندر چلا گیا ایمان سے چلا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جان نکل گئی واپس لوٹائی جائے گی، اگر ایک مرتبہ ایمان چلا گیا تو قیامت کے بعد بھی واپس نہیں آئے گا۔ اور بڑا ہوگا طریقہ یہ رہا میرے محترم اللہ کی قسم ہے ایمان بچانے کے لیے جیسے کہ میں چل رہے جان بچانے کے لیے سیدہ سمیہ کی دادی نے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ 70 سال کی بوڑھی ہے جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں پتہ ہے ابو جہل نے کرنے کی انہوں نے صدا کیا کی؟ پہلے بیٹا قتل کیا، بیٹا شہید کیا، باپ شہید کر دیا، بسم اللہ کو آپ کے دونوں پیروں کو اونٹوں کے ٹانگوں کے ساتھ باندھ کے مختلف کھڑا کر دیا۔
ہاتھ کے اندر برچہ پکڑا، سمیہ نبی کا دامن چھوڑ دے، نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ کیٹ لگا ہوگا، کوڑا مار ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو مختلف سمت ہوڑیں گے جیسے تیری تاکی چیرے گی، میں تیری شرکا پہ برچہ ماروں گا۔ جناب سمیہ کی آنکھوں میں آنسو، اللہ اور ڈر گئی اور بچے نسو کھولے سی رسیاں، خبردار میں تو یہ دیکھنا چاہوں بس یہی صدا دے گا، اس کے 10 گنا بڑھ کے زیادہ صدا دے۔ پھر میرا بھی نظریہ سن لے، رب اکبر کی قسم ہے مار کے ربوں سے خون تو نکال سکتا ہے، سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا۔ اپنا کام کر۔ جب آپ نے شوہر اور آپ نے بیٹے کو مکے کے چوک میں لایا تھا، دروازے کی گھڑی بنی کی پہن سمجھا باہر آ جاؤ، اماں سبزی گھر والا دودھ لے کے آیا، گھر والا روٹی کا سامان لے کے آیا، اس نے کیا کیا گنجان ہے میرے شوہر کو مکے کے چوک میں لا رکھا ہے، یہ گئی ابو جان نے کیا کہا اس مہینے آٹھ یہ تو میرا شوہر اللہ نہ کرے تو بڑا ہو گیا، وہ تو سمجھ مجھ رکھنے والی کلمہ ہے، بندے تو بڑا بچے کو بڑا سیدہ سمیہ گئی بجا کے اپنے شوہر سے کہنے لگی اے بتا تیرا نظریہ کیا ہے، جب دیکھوں گا نظریے سے نہیں ہٹوں گا، تو دین کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام ہو نشان ہمارا۔ اور بدبخت تو اسرائیلیوں اور حرام زادو اسرائیلیوں کے دھان لاؤ ان کی مدد کرنے والوں تم کیا سمجھے، سیدہ مشفاق کے تم نے نظروں ملا دیکھو کمزور کر دیا، رب حکمت کی قسم ہے وہ بوڑا اندھا جوانوں کو سبق سکھلا ہے، اور رب حکمت کی قسم ہے اللہ کے دین کے لیے اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کے لیے آج یہ اسرائیلیوں کی ہتھیلیاں برداشت کر لو، واقع ہو چکے ہیں اللہ کی قسم اگر سمجھنا تو قیامت کے دن آمدن دے ڈال کے ہاتھوں سے اللہ ہونے کو کر پلائے گا۔ پتہ پچھلے سے پچھلا جمعہ غزہ کے مسلمانوں نے پڑھا، خطیب صاحب عبایا پہن کے نہیں آئے، جبہ پہن کے نہیں آئے، خطیب صاحب میرا جو پگڑی باندھ کے نہیں آئے، لڑکھڑاتا ہوا منبر پہ خطیب کھڑا ہوا کہنے لگا لوگوں آج خطبے کے بغیر جمعہ پڑھ لو، مجھے بھوک اتنی لگی خطبہ پڑھنے کی میرے میں ہمت ہی کوئی نہیں، جو تمہاری سامنے بیٹھے تھے بیٹھی تھی کہو فقیرہ گڈ ڈیسیژن فیصلہ تمہیں بڑا اچھا کیا، آج یہ نماز پڑھا دے، بھوک کی وجہ سے ہمارے میں خطبہ سننے کی ہمت ہی کوئی نہیں۔ برودہ کی ایک ماں کے بیٹے کو لگا دونوں ٹنگیں کٹ گئی، غزہ کے مسلمان ماتورت کھڑے تھے یعنی تم اللہ کا واسطہ مجھے اتنا کپڑا تو دے دو اپنے بچے کے ٹنگوں میں لپیٹ کے اس کا خون روک سکوں، کسی ایک کا سر نہ اٹھا کہ گھر گھر نہ رہا در در نہ رہا، یہ ڈر کے کپڑے بھی پھٹ گئے مجھے کہاں سے کپڑا لا کے دے، یوں کر کے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، یوں کر کے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تو گواہ ہے آج تک میرا سر ننگا نہیں ہوا، اللہ آج پہلی مرتبہ بچے کے زخموں پہ پٹی باندھ کے میرا سر ننگا ہو گیا۔ جب آپ کے اوپر کوئی بچہ جانے لگا تو روکے کہنے لگی پانی کا گھوٹ دے دو، اور ایک نے کہا خدا مال کی قسم قطرہ کوئی نہیں، ماں کہنے لگی پانی کا قطرہ تو دے دو، ہائے کوئی ڈاکٹر چیک کر لے گا، کیا چیک کرے گا جسم کوئی نہیں، ڈاکٹر کھڑے تھے لوگ کھڑے تھے پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، تیرے اندر نفسی کیسے بڑھ گئی، تیرے اندر بدن کو کیسے اتر گئی، رب اکبر کی قسم ہے اس ماں نے بولتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا اور روکے کہ اللہ مسلمانوں نے دیکھ پانی کے گھوٹ کے لیے ترسا دیا۔ نہ کوئی حکومت نہ کوئی نمائندہ اٹھا، کافیوں میں اقتدار لکھنے والوں، کافیوں میں اقتدار لکھنے سے اسلام پتہ نہیں ہوگا، بلکہ میدانوں میں نکل کر اقتدار کرو یا مر جاؤ یا مار دو، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ نہیں ہو جائے گا۔
یہ تو ایک گھر کی تمہیں داستان سنائی ہے. کشمیر کی داستان کیا ہے، چائنا کی داستان کیا ہے، برما کی داستان کیا ہے، ہندوستان کی داستان کیا ہے. اللہ کے مدد سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج عمرے کے موقع پر میرا دینوں اس واسطے میں 2-2.5 مہینے کے بعد اللہ لے جاتے ہیں. بہت سارے حضرات میرے محترم دوستوں تھانہ دھوڑا الحمدللہ بیٹھ ہوئے اس طریقے سے میرا دینوں نہ کتبہ والے اللہ کو کبھی اللہ ہوگی بس اس کو لوگ کروں لیتے ہیں کہ خدای پاک کی قسم تو بڑے سنا کے کہتے ہیں دعا کرنا ہماری کروڑوں روپے کی بڑی مسجد کے اندر نظام دینے کی اجازت نہیں. کیا یہ بیان حضرت انسان کا نبی کی امتی کا بقر کائنات کے خدا کو دکھائے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ناچے یہ بیان ہے اس کا. آئے میرے اللہ مجھے معاف کر دے میں تیرے بندوں کی طرف سے خود بھی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. جس کے ہاتھ کے اندر جہاد کا سامان تھا اس کے پیروں میں گھٹنوں پڑ گئے. یہ پہلی مرتبہ جب تفاصیل حال بنا میں خود حضرت کی حضرت والا مولانا جب شیخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا جب یہ حال بنے گھبرا وغیرہ میرے بھی تو یہ دفتے سے پہلے کی بات ہے. کچھ کشورہ کے لوگ حضرت کی خدمت میں آئے. ساتھ چاول حنفی بات تھے میں آپ نے پہلے دوبارہ تھا ساتھ چاول ابلی مچھلی میں کسارے ڈال کے کھا رہے تھے. آپ کے ہاتھ بھرے پڑے تھے یا بھی سالن کے ہوا تھا کچھ حضرات ہے حضرت ہے اب بہت برا حال ہے پتہ ہے کیا کریں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کجلیاں اسٹیجوں پر آ گئی. حضرت یوں کر کے دیکھا بھائی یہ کیا ہو گئے کجلیاں کون سی کجلیاں کہ مسلمان بچیاں اللہ اکبر پیسے کمانے واسطے اسٹیجوں کے اوپر آ کے ناچ رہی. حضرت جی کو خود اللہ کی قسم سے روتے دیکھا اور میں نے شاباش شاباش ہے جب تم ان مسلمان بیٹیوں کو کجلیاں کہو گے تو بہنیں سمجھ کر کے سو پہ جانے کو اٹھائے گا. یہ تو پچھلے سال حضور کروڑے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر کملی والے مجھے نہیں بلند ہو میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اس سال اس نے بیٹے کی شادی پر گانے کا وہ انتظام کیا کہ میرے عزیزوں پیاروں کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلے. کیوں ایسی نوبت آئی؟ ساری زندگی میں میرے لوگ میرے نہیں ہمارے بڑوں نے ساری زندگی میں ایسا سیلاب نہیں دیکھا. مطلب پہلے زمین سے پانی نہروں سے پانی آیا دیواروں میں سے پانی چھتوں میں سے پانی بستروں میں سے پانی الماری میں سے پانی جانوروں کی چراگاہوں میں سے پانی آ گیا. رب المجید کا سمے آپ تو گھر کی صفائی کو بخوبی جانتے ہیں. گھر والی صفائی کرے 5,000 کے اوپر صفائی انڈسٹری پہنچا مارنے والی ہوتی ہو کیا گھر میں زہر تھا کیا گھر میں میرے فلودا باقی کی چیز تھی. یہ بچوں کے چیزوں کے ربر یہ ٹافیوں کے پکنے یہ سلیٹیوں کے پکنے پڑے تھے. تھوڑا بہت باہر سے گھر میں آئے جھوٹوں کے ساتھ لگا دبا دیا. اتنا سا گھر 1 کروڑ کے مکان میں تیری گھر والی سے برداشت نہ ہوا تیری گھر والی نے پانی کا چھینٹا مارا اس گھر کو دھو دیا. جس زمین پر لوگوں نے سجدے کر رہے تھے سینا کا شام تھا اپنی تو اپنی بہن کی بیٹی کو نہ چھوڑا اپنی بیٹی سے مقابلے کرنے لگ گئے. تو میں داستان سنو مجھے والا کی میں تو نہیں چھوڑ دیا. خواصلہ گاؤں میں مجھا والا میرے بڑا شہر امریکہ کے ساتھ مفتی محمد نبی بھی سوچ کے چلا گیا بہت اس کا پتھر کا گاؤں تھا. ہر دن 4 مہینے میں جمعہ پڑھانے جاتا ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے گئے میں جمعے کے بعد کھانا کھا بڑے ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ تھے. میں نے کہا جمیلا کھانا کھا کمری صاحب نہیں رہی میں نے کہا بابا جی کو بولا کہیں تسی کھاؤ گے جاؤ کوئی روٹی نہیں کھائے گا. میں نے کہا خیر ہے نہ جمعہ صحیح ہوا ہے دیکھ پہنچا کمری صاحب کوئی بات نہیں تو اب روٹی کی بات کر رہا ہے مگر روٹی میں آج جمعہ چوتھا دن ہو گیا ہم نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا ہوا کیا کمالا کرسچن کے لڑکے کا عیسائیوں کے لڑکے کا مسلمانوں کی لڑکی سے چکر چلا آپس کے اندر اتنی بات حد سے بڑھ گئی کہ حد سے تجاوز کر گئے. بات بھول گئی کارے کچہری پر گھر بڑے بچے تک چلی گئی گھر کی بات گھر تک دباتے دباتے
یہاں تک نوبت آ گئی کھانے میں فیصلہ کا، باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، ادھر سے وہ بھی آ گئے ادھر سے یہ بھی آ گئے، باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، اور میرا دنوں کھانا ملا چوکی ڈال ایسا تو سارے بیٹھے تھے، باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ لگا، یہ صاف صاف دسی چچو پولیس والا اللہ بولے کہ جھوٹ نہیں بولنا، صاف صاف بات بتائیے، یہ چھوٹی ہے اس کا کپڑا اتار دے گا، ایک فیر مار دے گا، ایک تک تو صحیح سے تک کرنا کی گیتا ہے، ایک بڑی سزا ملے گی، پتہ ہے بیٹی نے یوں نہیں کیوں کیا کپڑے ہوتا ہے یا میرے سے مکا رکھ دیا، بلکہ یوں کر کے میرے باپ کی طرف دیکھا، اچھا ابو جی اے کام کر سزا ملتی ہے، اے کام کرنے کا ابو جی کیوں مار پڑتی ہے، پتہ کرے جہاں ہاتھ رکھنا آئیس کرو گا بول چھڑا ہوگا، کہنے کی وہ پولیس مانے چاہو اس لڑکے کو باپ نے پکڑ، پہلے میرے باپ کو پکڑے، ماں کو بڑے 2.5 سال ہو گئے، ماں کے مرنے کے بعد ہر دوسرے دلی کا میرا باپ میرے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے تو نہیں سنا نہ تو نے نہیں سنا ہوگا، بہنوں کو بھائی کے طور پہ چھوڑ کے آ رہے، جب بھائی رات کو 4 بجے سونے گا، صبح 2 بجے بھائی اٹھے گا تو بہنیں تو ٹول بنانے میں بیٹھے گی، کہتے سینڑ کی کمائی کھاتا ڈب میں مر جانے سرمان، بہنوں کی کمائی کھاتے کیوں جرم نہیں آتی، اس محکمے میں نوکری دلواؤ جب پیسے کے ساتھ غیرت کی بھی حفاظت ہو، نبوت کی قسم ہے تو نوکری کی بات کرتا ہے، مالک کائنات کہہ رہے میرا نبی کہہ دے میری بندی اپنے شوہر اپنے بھائی بیٹے کے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر محرم کے ساتھ حج نہیں کر سکتی۔ اب علماء کرام نے کچھ گنجائش دی ہے، اگر سیکورٹی اور راستے کی حفاظت کے انتظامات ہو اور لڑکی عزت کے ساتھ جا کے واپس آئے گنجائش ہے، ورنہ بڑے بڑوں کا فتویٰ غیر محرم کے ساتھ عورت حج نہیں کر سکتی، جب حج جیسا عمل کسی غیر کے ساتھ نہیں کر سکتی تو 2 روٹیاں کسی کے ساتھ کندھا جوڑ کے کیسے کما سکتی ہے؟ کیوں غیرت جاتی حکمرانوں کو بہنوں کے لیے علیحدہ محکمے کیوں نہیں بنتے؟ بیٹیاں اگر مجبور ہے چلو بھائی کوئی نہیں، میں ایئر لائن کا پولیس صاحب نام لوں گا، زندگی میں 2-3 مرتبہ میرے ساتھ ایسے واقع ہوئے، اور جب بھی میں سفر پر بڑے سفر میں جاتا ہوں گھر والوں کو، جیسے اب تو میں گر گیا 2-2.5 سال پہلے، جیسے میں جہاز سے نیچے میرا بھی اندر کی طرف آیا، پیچھے سے ایک بچی ایرو سے جوان آئی اور یوں کر کے باہر میں مجھے لے کر جب بھگار کر ہونے لگی، میں پڑے کر وہ مجھے چمٹے، کبھی یار سمجھ کے تیرے سے تھوڑی لگی، میں تو باپ سمجھ کے تیرے سے کرنے لگی ہوں، ولی صاحب بس کیا وجہ ہے تجھے باپ سمجھ کر میں تیرے گلے سے لگ گئی، کوئی تو پیچھے راز ہوگا، اس دنیا نے بتا مجھے کتنا تک کیا ہوگا، بس میرے لیے دعا فرما اللہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ ایک میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک روایت کی مجھے یوں کر کے چائے دے میں وہاں جا دے، میں نے کہا میں تیرا کیا لگتا ہوں، ہلکی سی کیبو پر کی کہتے ہیں کیمرے لگے جا میرے ساتھ میں باپ سمجھ کے ہاتھ پھیر دے، بیٹی سمجھ کے ہاتھ پھیر دے، میں نے کہا کہ میرے لباس پڑھنا چاہیے ہو، اس کٹے لباس پر میرے اپنا کتاب بچانا ہے، میرے کہا ہوا کب بیوہ ہے میری ماں یتیم ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، 3 بہنیں جوان ہیں، ماں بستر پہ پڑی ہوئی ہے، اور انسان کے ہاتھ میں بیوی دے گئے، ایک ہاتھ میں سبزی ترکاری کا تھیلا، دوسرے ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا ہوتا ہے، اور انسان وہ تو کھانے پکانے میں لگ جاتے ہیں، اس لباس سے تکرار کر کر مسلح میں بیٹھ کے ساری رات اللہ کو روکے دکھاتی ہوں، اور یاد رکھو جب عزت داروں نے 2 روٹیوں کے لیے اپنے دروازے بند کر لیے تو عزت داریوں کے کپڑے اتر گئے۔ شادی میں 50 لاکھ لگا، شادی سستی جلدی،
اور شادی کرنا بار بار ہوتی ہے، ایک کو دفعہ ہوتی، پھر چتور بھی بار بار نہیں ہوتی، قبر کے کوٹھے میں بھی بار بار نہیں آنا، موت کی سختی میں بھی بار بار نہیں آنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں، جبرائیل سامنے ہے، اللہ اکبر، ایسی بخار کی شدت تھی، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا، ماتھے پر ہاتھ رکھتا، دوبارہ ہاتھ پانی کے پیالے میں آتا، اور بخار کی حرارت کی وجہ سے پانی کا پیالہ ہی گرم ہو جاتا۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا یا نازل حج خیر جواب فرمائے اس آیت کا نزول ہوا، فوراً تشریف لے کے آئے، جب سورہ قصص پڑھ کے سنائی صحابہ کہنے لگے موجہ ہو گیا، بہارے ہو گئی، دین پھیلنے کا وعدہ تھا، نے پھیلا دیا۔ جب اگلی آیت پڑھ کے سنائی فسبح بحمد ربک واستغفر، صدیق کی چیخیں نکل گئی۔ آپ نے پتا صدیق کیا ہوا کہ کملی والے اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے سے بتا دیا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ 13 سال مکی زندگی میں، 10 سال مدنی زندگی میں کتنا پریشان ہوئے طائف کی گلیوں میں، جب تمہیں کھوٹ میں کھجواتے ہیں، ایک پورا نباب سی، ایک پتھر تھلے آیا سی، اس گلی میں بات پڑی تھی، جس گلی میں تو سچے اور چاٹ اور مکور کھا کے آیا، آج سے 1400 سال پہلے سارے نبیوں کا سردار بیٹھا ہونا تھا، جوتا مبارک آپ کے مبارک خون کی سے لکیر تھا، پیر کے تل میں لکیر تھے، کپڑوں میں خون گرا تھا، آسمان کی طرف دیکھے گا اللہ یہ تو میرا ہاتھ دیکھ رہا ہے۔ جب میرا نیلو اور بات پڑی تو ایک جملہ فرمایا میرے کڑے کے کان کے رکھ دیے ہیں کہ اللہ بس یہ بتا دے گئی تو مجھ سے ناراض کوئی ہو گیا۔ جاؤ راوی کے کنارے دیوار کے جا کے پوچھو تو صحیح کس وجہ سے لوگ تیرے پہ چھاتے مارتے ہیں، مرد و مرد عورتیں بھی کود پڑتی ہے، بچوں سمیت کود پڑتی ہے، دو روٹیوں کے پیچھے اللہ کی عزت کی قسم ان دو روٹیوں کا وعدہ تو اللہ نے ایک سجدے پہ کر رکھا تھا۔ اے میرا بندہ سجدہ کرنا نہ چھوڑو، میں تیری خبر لینا نہیں چھوڑوں گا، تو میرے گھر میں آتا جاتا نہیں ہو، میری عمل میرے گھر میں میرے ڈاکے رہے گی۔ پوچھو سمجھو جوان سے جب خاتے توڑ کے ڈالا میرے عزیزو اللہ روڑ کے اندر چھے چکر مار کے لگے ڈالا، اس کے کوٹوں میں کون سی پیٹ پڑ گئی کہ خدا کے گھر میں سر کو نہیں جھکایا۔ ایمان والوں کی ملائی بابو جی، ایمان والوں کی ملائی عام بندہ نہیں، ایمان والوں کی ملائی دودھ کی ملائی مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہے، دودھ والوں کی ملائی ایمان والوں کی ملائی روزے رکھتی ہے، تراویح میں قرآن سننے آتی ہے، اور اتنے اونچے ایمان والے جنہیں اللہ اپنے گھر میں بلا کر اپنا کلام سنا رہے، جب وہ بات ملتا ہے بتاؤ ان کے جوتے کون چوری کر کے لے گیا۔ مسجد کی بات ہو کہ کیونکہ اتار لینے والے انسان ہے، لوگ نماز کے لیے آئے، پیٹرول والی ٹینکی کا کور اتار کے لے گئے، انسانیت ہے۔ کون سی غلامی ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، باقوں کا فرد زمزم کا دھلاؤ اور زندہ ایک کارنے کا نہ ہو، زمزم کا دھلا کا کام نہیں آئے گا۔ ایک بات فقیر کی مان لو، دو چار 3,000 روپے جیب میں ہے، کہہ دو انشاءاللہ کریں، کتنا ہی مرتبہ بھی کرنا کرو۔ صبح اللہ تمہیں موقع دے دے، کوئی دکان کھلی ہو اور ان پیسوں پر 100% اعتماد ہو، یہ حلال کے پیسے کے تو میرے بابو ان سے اپنا کفن خود خرید کے رکھ لے، وگرنہ میرے اندر
بیٹا رب اکبر کی قسم ہے تجھے کئی لوگ ایسے نظر آئے ہیں جنہیں کفن بھی حلال نصیب نہیں ہوا ہے. یا عبد الحنان میرے امتیوں سے جا کے کہہ دے، یا عبد الحنان میرا رزق کھانے والے میرے بندوں سے جا کے کہہ دے میری مخلوق کو بازار میں دکان میں فروٹ میں گوشت پہ روٹی پہ کپڑے پہ دھوکہ نہ دیو. داغی دانا سڑک کے لو خراب چاولو خبردار بھگوان کے سامی دیو بغیر بدلہ سامی والا مال نہ دے گا. اگر میرے بندوں کو کسی نے داغی مال بغیر بدلہ دے دیا لم یدن فی مدد اللہ جب تک اس کی سانسیں چلتی رہیں گی وہ اللہ کے نظر میں رہے گا. جاؤ اس دکاندار سے جا کے کہہ دو شام گزرتا ہوا ایک بندہ سودا لے کے گیا صبح آیا اور نے کہا اے والا بھی اے والا ہے سی اور نے کہا وہ میری دکان پہ کوئی نہیں کہ پھر تو واپس رکھ لے. اس نے کہا ہے میں تیرا ملازم ہوں اور تو کارپور کا پہلے میں تیری خراب کرا جیسی سارے دن کی واپس کر جیسی دکان ڈالنے کر لیا اور نے کہا مجھے چاہیے اور نے چھوڑ دے اگر اکیلا تو پیسے تفصیل بات کے لے کے جائی. فرمایا ایک کردار یہ ہے اور ایک کردار یہ بھائی یہ سودا ہے کل لے کے دیا تھا میرے گھر میں تم کوئی اس بات کی شک ہے اور دیکھا کوئی بات نہیں کتنے پیسے دے رہے پیسے لے لے بھائی کوئی اور کام ہے نہیں تو نے نہیں لیا میرا تو کئی بات نہیں بک جائے گا. دکان پہ سودا آیا بکنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ اکبر گاہک نے مسکرا کے دیکھا اللہ تیرا بھلا کرے ماشاءاللہ بڑا دکاندار ہے مدینے والے نے پیغام دے دیا جاؤ اس دکاندار کو جا کے کہہ دو جس نے جہاز کا سودا واپس لے کے رکھ دیا اور وہ ایمان کے بلنا چڑھایا قیامت کا دن ہوگا سارے نبیوں کا سردار اس دکاندار کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا. یہ گلیاں یہ تھلے نہیں کرتا ہے کوئی تھلا بڑا ہے کوئی جب میرے باپ کی گلی تھی زکات کا مسئلہ جانور کے داخل کار کٹا کام کے زمین میں رکھتا ہے یہ مسئلہ پوچھو جا کے گلی اتنی بڑی ہونی چاہیے نہ وزیر کی نہ پیر کی نہ بادشاہ کی بزرگاہ عام لوگوں کی ہونی چاہیے. فرمایا ایک اونٹ ادھر سے بلاؤ ایک اونٹ ادھر سے بلاؤ دونوں گزرتے میں آپس میں چلے جائیں ایک دوسرے کا بال نہ ٹکرائے کم سے کم مسلمانوں کو سوچا تو ہم لوگ کا راستہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے. اتنا سا تھلا تھا اتنی سی سیڑھی پار نہیں ہوئی تھی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر عوام کی حکمرانی کا تاج تھا. آپ گلیوں کے اندر پیر دے رہے اتنا سا تھلا پار نکلا ہوا دروازہ بجا دیا کون ہے امیر المؤمنین کہانا تو کا خالی دروازے بڑھایا اللہ کے نبی نے کتنی جگہ بتائی تھی اس سے زیادہ یہ میرا تھلا پار نکلا ہوا اگر میرے پاس چھڑی پھوڑا ہے تو خود توڑ دے ورنہ یہ کام عمر اپنے ہاتھوں سے کرے گا اس وقت عمر یہاں سے نہیں جائے گا جب تک میرا تھلا پار نہیں ہو جائے گا. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں بازار میں جایا کرتے جب اناج ہوتا حضور کی اوپر نیچے کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی تنقید فرمایا کرتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے مدینہ تو مدینہ ہے مدینے کا بازار بھی بڑا ہوتا تھا یہ تو تیری میری نسل گھس گئی جس نے وہاں کے کاروبار کو بھی خراب کر دیا. عرب کے لوگ تجارت کے لیے نکلتے تھے عرب کے لوگ تجارت کے لیے نکلتے تھے شام میں عراق میں لبنان میں تھوڑا سودا بیچ کے آتے ہیں اس تھوڑے پر آدمی کی حیثیت کا پتہ لگ جاتا پچھلوں کو منع کرتے ایسے سودا نہ بیچی کمانا ہو جائے گا ایسے نہ بیچی. جب مدینے میں آتے ہیں چہرے پہ انسانوں والے ہوتے ہیں کردار فرشتوں والے ہوتے ہیں پھر تھوڑا نہ بیچتے سارا ہی بیچ دیتے پچھلوں کو گرام دیتے کہیں سودا نہ بیچنا مدینے کے بازاروں میں بیچنا یا دکاندار غلامان مصطفیٰ ہے رب اکبر کی قسم یا سودا پورا بکتا ہے نفع پورا ملتا ہے وہ کہتے انسان ہے کہ اللہ اکبر ہے کون
آنکھوں سے انسان نظر آتے ہیں لیکن ان کا کردار آسمان کے فرشتوں والا نظر آ رہا ہے۔ بھائی بھائی کی دکان میں نہیں جاتا، مولوی صاحب جی یقین جانو تیرے میرے بازار کا یہ مزاج ہے، کجی دے سر تے ٹوپی چہرے تے داڑھی تے تسبیح دی دکان تے نہ جاوی۔ کہاں کا اسے بدنام کرو گے؟ مدینے کی نسبت کہاں کا بدنام کی؟ مدینہ جنت اسٹور، اللہ کی قسم نسبتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر مدینہ جنت اسٹور لکھ دیا تو 2 نمبر مان کو اپنی دکان میں کرایہ آنے نہ دے گا۔ جب 2 نمبر مان میرے عزیزوں اس دکان کے خانوں میں چل گا، مدینہ طیبہ کے میرے عزیزوں میں آج کا تو نے مکان خراب کر دیا ہے۔ بس ہاتھ جوڑ کر حضرات کے آگے محترم دوستوں کو جلدی جاؤ، مجھے سفر کرنا ہے، کل منہ میں تو رات کو بیان کرنا ہے۔ یہ تو سب میرا اسماعیل خان کی طرف تھکا کا پر ہمیں دعا فرمانا۔ بس اللہ کی قسم ایک بات میں پڑھا تھا جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بات میں پڑھا تھا، یہ میں کہو لوگوں میں اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جاؤں، میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں چلانا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے میرا بھی ان کی میت کو سواری پر سوار کر کے 13 دن تک اللہ کے راستے میں چلاتے رہے۔ میرا دلوں کے اللہ کے راستے میں قبر ملی۔ جب میں گھر پڑا تک آ گیا تب بولنے گا میرے ساری زندگی اللہ کا راستہ مانگا، دن کہیں مانگا رات کہیں مانگی، لگتا ہے کہ بستر میں موت موڑ چلی، یہ درد نے بستر سے کھڑا کر دیا۔ اور نبی اکبر کی قسم ہے گاڑی سو کر لگے آپ میرا حال دیکھتے ہیں، اب رو کے دعا کرتے ہیں سب سے دے رہے ہیں، لیکن میرے عزیز کو نبی کے ذریعے پیغام مل گیا، یہاں کی بے حرامی برداشت کرتے۔ نبی اکبر کی قسم ہے اگر یہاں کے حرام کی لذت میں قبر کے حرام کو بھول گیا تو ایسا بے حرام کیا جائے گا دنیا کے بدلوں کی لذت بھول جائے گا۔ حرام کے پیسوں کا کفر پہننے نہ جائے گو، ورنہ میرا دل کو رات سو کی اعلان ہوا، صبح 10 بجے تک کفر دینے والا غسل دینے والے کا فیصلہ ہوا۔ 4 بچے 60-70 لاکھ کی گاڑیوں کے بگی چابیوں کے چلے انگلیوں میں چمک دمک رہے، پیسے ATM میرا دل وائر پرس کے اندر 5,000 کے نوٹ اوپر نیچے کے بھو کے اندر ہے۔ اتر کا فردا کی کرنا تے بھول پوچھ لو، مامو جی کو پوچھ لو، چچا جی کو پوچھ لو، کتنا بد نصیب ہے بیٹا جو ساری زندگی باپ کی کمائی سے پلتا ہے، اپنے حالات پیسوں کا باپوں کا فریضہ دے سکا۔ چلو چلتے چلتے ایک بات تو بتاؤ، مامو جی آخرت واسطے آپ نے میرے کیا کیا؟ میں پچھلے سال مکے کے قاضی شیخ عبداللہ ناصر عمر 98 سال ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تو حمزہ والے مکی کے شاگردوں نے میری ملاقات کرائی، پتلے سے بھاگے جا رہے میں کام کو دوبار پڑھوں 50 سے 55 طواف کا معمول ہے۔ سن 1941 میں 98 سجائے ہوئے تھے، سن 1952 کے اندر 6 اللہ والوں نے سن میں دار سجائے تھے۔ حضرت مکہ کر لیا حضرت ہوئی رحمت اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا حضرت جی اللہ اکبر اتنا مجھے سارے دعا فرماؤ، کہے کہ کون ہو کہاں سے اتنی لمبی دوڑی، اللہ اکبر مولا مجھے برمان دھلمنا والے کہنے لگے بہت بڑے پیر صاحب ہے، پاکستان پوری دنیا میں ان کے نام کا بہت بولتا ہے، پیرے طریقوں سے ہمارے چلیے ہیں، لوگوں پہ نمازی بن گئے، انہاں کاروں نے توبہ کی، ہستے رہے میرے گندے میں یوں کر کے ہاتھ مارا، کبھیاں یہ کار گزاری ہے، یہ تو آپ نے دوسروں واسطے کیا، بتاؤ اپنے واسطے کیا کیا؟ میں نے کہا میں تو اسی الجھن میں کشمکش میں تھا، یہ سارا میرے باپ ہے، اور میں دوسروں کو تو کامیاب کر کے قبر میں بھیجا، تو نے قبر میں نہیں جانا، بتا کیا نے جاری کی؟ میں نے کہا بتاؤ، فرمایا بتا رہا تو تہجد کے کتنے نفل پڑھتے ہو، اللہ اللہ ذکری کرتے ہو، دروس بھی کتنا پڑھتے ہو، استغفار بھی کرتے ہو، میرا سر جھکا کہ کب پیرے طریقت ہوگا رہبر طریقت ہوگا، یہ کیسا پیرے طریقت ہے جس اپنی قبر کے اندر کو روشنی میں بدلنے کی فکر کوئی نہیں۔ میرے بابو جی اللہ کی قسم ہے ایک کمرے میں پیٹ میں درد ہوتا سوکھا جائیں گے، قبر میں چمڑے اتر جائیں گے، سبھی ماں باپ آسے پاسے ہو گئے، کوئی قبر میں پھیرا مارنے والا نہیں، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا
أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ایک اللہ کا قرآن کہتا ہے كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس دنیا کے گھر میں پیچھے ہنسیاں گھر کی پہچان کھولی. بس میرے بھائیوں کچھ آگے دیکھو آگے ہاتھ سے زبان سے کردار سے عمل سے کوئی بول آگے بھیجو. اگلی گھاٹیاں بڑی سخت ہے سنگلاپ ہے. دنیا کی پریشانیوں کا حل آخرت کی کامیابیوں کا حل بتا دوں بھائی. دنیا کی پریشانیاں آخرت کی کامیابیوں کا حل ان چراغوں کو رات کے اندھیرے میں خدا کے سامنے جلایا کرو. رب اکبر کی قسم دو فائدے ملیں گے. اگر یہ آنکھوں کے چراغ ان میں یہ تیل آنسو نکلنے لگ گئے تو اللہ قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرے گا. اگر یہ چراغوں کا جلنا اللہ کو پسند آ گیا اللہ دل کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرما دے گا. اب اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, معافی مانگے معافی اللہ سے. آپ نے وہ بنی اسرائیل کی قوم کے شب واقعہ سنا ہے جس نے جنانوے قتل کیے تھے, پھر سوما مار دیا تھا, پھر توبہ کی طرف قدم اٹھے موت آ گئی. دونوں فرشتے آ گئے دونوں طرف کے, ایک جہنم میں جانے والے جنت میں. اللہ کیا کرے ہمارا فرمایا ایسا کرو جنت کی پیمائش کر دو. اگر گناہ جہاں سے کر کے آیا وہاں قریب ہے تو تم جہنم میں لے جاؤ, اگر نیکی کی طرف قریب ہے تو تم لے جاؤ. اللہ نے وہ نیکی والے راستے کو سمیٹ دیا. کیا تھا وہ 2 قدم چل کے دیا تھا. اگر 2 قدم چلنے پر اللہ گناہوں والے چلنے کو نیکیوں میں تبدیل کر دے, کیا پتا ہمارا ایک قدم تھوڑا سا سڑکنے کو اللہ قبول فرما لے. بس تھوڑا سا کر کے آگے آ جاؤ تاکہ اللہ کو پتہ لگے کہ سودا لینے دیا یہ توبہ کرنے آئے ہیں. بس اتنا سال کتنا سال ماشاء اللہ تو سبحان اللہ ہلچل بجلی اللہ کی قسم ہلچل بجلی. گناہوں والے کاموں پر قدم پھرنا شروع ہو گئے اور نیکیوں والے کاموں پر قدم چلنے شروع. ہلچل بجلی. اب دوبارہ سے کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مثل کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرنے کا کلمہ نصیب فرما. کون سا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چار مرتبہ اللہ 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 نقشبندی سلسلے میں ہوتا مراقبہ، یعنی جس طرح زبان سے اللہ کا ذکر کیا دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی اللہ اللہ کرنا ہے. اب زبان خاموش اور اپنی توجہ دل پر اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں اور دل کے اندر محسوس کریں تو مجھے خضرہ کے ساتھ کنیکشن سے جڑ گیا، حضور کے قلب حسن کے ساتھ جڑ گیا، درمیان میں میرے بزرگوں کے سینوں سے واسطہ بنا اور جب وہ قطرے نور کے میرے دل پر گرنے لگے تو میرا دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. بس اس زبان سے کہا اب دل کے دھڑکن کے ساتھ خاموش ہو کے سنو کہ دل بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں. بس ایک دو منٹ اس کو کہتے ہیں مراقبہ میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے تھوڑے چل اللہ میں سمجھ کو کر دیں، کچھ مراقبہ کر لیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیں. اور 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ استغفار درود شریف صبح شام پڑھ لیں. ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی پڑھا دے رات کو سونے سے پہلے اور 200 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے 700 تک لے جائیں یعنی کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. اور حضور کی ختم نبوت کی نوکری کرنی ہے. آپ کی ختم نبوت کی پگڑی کی بھی پہرے داری دینی ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کی بھی پہرے داری دینی ہے. اور ختم نبوت کے صدقے جو کام ملا اللہ نے جھولیے میں ڈالا وہ تبلیغ کا کام بھی کریں گے. سارے وہی